أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم عودوا المرضى واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ بیماروں کی عیادت کیا کرو اور جنازوں میں شرکت کیا کرو، کیونکہ یہ چیز تمہیں آخرت کی یاد دلائے گی۔ انسان اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ بڑے سے بڑا آدمی، چاہے وہ مال، منصب، عہدہ، جاہ، اس کے اعتبار سے بڑا ہو یا دینی اعتبار سے بڑا ہو، بڑے سے بڑے انسان یہاں دنیا سے گئے ہیں اور قیامت تک لوگوں نے آنا ہے اور جانا ہے۔ تو یہ آنے جانے کا جو سلسلہ ہے یہ تو طے شدہ ہے، اس لیے تو چلتا ہی رہنا ہے۔ جب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جیسی ہستیاں اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کہ جو خلاصہ کائنات ہیں، جب وہ اس دنیا سے تشریف لے گئے تو باقی انسانوں کی کیا بات ہے پھر؟ اس لیے کہ یہ دنیا رہنے کی جگہ ہے ہی نہیں، یہ تو ایک مسافر خانہ ہے، پڑاؤ ہے۔ اللہ نے ہمیں یہاں بھیجا ہے کہ یہاں سے اپنے آخرت کے درجات کی تیاری کرو۔ اس لیے مسلمان کے جانے پر یا مسلمان کو یہاں سے جانے پر افسوس نہیں ہوتا۔ ہاں، افسوس ایک بات کا ہوتا ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے اعمال بہت تھوڑے کیے، کمائی تھوڑی کی، موقع بہت زیادہ تھا، اتنا موقع تھا کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ کے قرب میں، جنت کے درجات میں، آخرت کی کمائی میں آگے سے آگے بڑھنے کا بے شمار موقع اللہ نے عطا فرما رکھا تھا۔ ہر سانس میں ایک سبحان اللہ، صدقہ، نیک عمل، نیک بات، کتنا کچھ انسان کر سکتا تھا، لیکن اس وقت کو ضائع کیا۔ اسی لیے فرمایا کہ جنت میں جانے کے بعد اہل جنت کو دنیا میں کی کسی چیز کا کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ یعنی جو آدمی مسلمان دنیا سے جاتا ہے اور اللہ اس کی آخرت اچھی کر دیتے ہیں، اور الحمدللہ مسلمان جب دنیا سے جاتا ہے، بیمار رہ کر جاتا ہے یا ویسے جاتا ہے، تو اس کے معاملہ اچھا ہی ہوتا ہے۔ لوگ اس کا جنازہ پڑھ دیتے ہیں، اس کی بخشش کی دعا ہو جاتی ہے، اس کا معاملہ اچھا ہو جاتا ہے۔ تو اسے دنیا میں اپنے نہ بچے چھوڑ کے جانے کا افسوس ہوتا ہے، نہ ماں باپ کو چھوڑ کے جانے کا افسوس ہوتا ہے، نہ دوست، نہ عزیز، رشتہ دار، نہ گھر، نہ بار، نہ کاروبار، کوئی چیز چھوڑ کر جانے کا اسے افسوس نہیں ہوتا۔ یہ ہمیں ہوتا ہے، پیچھے سے ہم ایک انسان کے بچھڑنے کا افسوس ہوتا ہے، ورنہ وہ ان سب افسوسوں سے نکل جاتا ہے۔ جو ہی موت کی گھڑی آتی ہے وہ اس سے نکل گیا۔ ہاں، اسے ایک افسوس ہوتا ہے کہ میرے پاس اس دنیا کی زندگی میں بڑا موقع تھا، لیکن میں نے اس سے پورا فائدہ نہیں اٹھایا۔ مجھے چاہیے تھا کہ میں اپنا وقت ضائع نہ کرتا، اللہ کی یاد میں لگا رہتا، اس کے احکامات پورا کرنے میں لگا رہتا اور آخرت کو بنانے میں لگا رہتا۔ یہ افسوس اسے ضرور ہوتا ہے، ورنہ دنیا کی کوئی چیز چھوڑنے کا اس کو افسوس نہیں ہوتا۔ تو اس لیے دنیا سے تو جانا ہے۔ اب دنیا کی زندگی ایسی ہے کہ یہاں غفلت انسان پر طاری ہو جاتی ہے۔ جب صحت ہوتی ہے، مہلت ہوتی ہے، تو ساتھ میں غفلت بھی آ جاتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اس غفلت کو ہٹانے کا طریقہ یہ ہے کہ بیماروں کی عیادت کیا کرو، اس سے تمہیں اللہ کی نعمتوں کی قدردانی نصیب ہوگی، شکر نصیب ہوگا، ناشکری کا جذبہ نہیں ہوگا، شکر کا جذبہ ملے گا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جنازوں میں شرکت کیا کرو، کیونکہ جنازہ کفا بالموت واعظا،
کہ فرمایا کہ موت سے بڑا کوئی واعظ نہیں ہے. یعنی 1000 بیان آدمی سنے، بزرگوں کی باتیں سنے، آخرت کی باتیں سنے، دنیا کی بے ثباتی پر دلائل سنے، قرآن پاک کی آیات سنے، وہ سب ایک طرف، لیکن ایک موت کا جھٹکا ایسی چیز ہے کہ جو ایک طرف، اس سے دل کی جو انسان کی کیفیت بنتی ہے، زہد اسے حاصل ہوتا ہے، دنیا سے بے رغبتی حاصل ہوتی ہے، وہ ایک طرف. تو موت ایسی چیز ہے جو آدمی کو آخرت کی یاد دلاتی ہے، اسے بھولا ہوا سبق یاد دلاتی ہے. مسلمان جو سبق لے کر دنیا میں آتا ہے یہ تو اس کو دوبارہ یاد دلا دیتی ہے. یہ کوئی المیہ نہیں ہے بلکہ اس کے لیے ایک الارم ہے، تنبیہ ہے کہ اگر آج یہ شخص جنازے کی چارپائی پہ ہے تو کل تو ہوگا. تو اپنی فکر کر، بجائے اس کے کہ دوسروں پر تو تبصرے کرتا رہے اور یہ دیکھتا رہے کہ کیا ہو گیا، کیا ہونا چاہیے تھا، کیا نہیں ہوا، سیاست میں یہ ہو رہا ہے، حکومت یہ کر رہی ہے، فلاں یہ کر رہی ہے، بس اپنی جگہ ہے. لیکن اصل سوال یہ ہے کہ میں نے قبر میں اترنا ہے تو میری تیاری کیا ہے. مرنے سے پہلے فرمایا مر جاؤ، یعنی مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرو. یہ مطلب نہیں کہ مر جاؤ، کیونکہ تیاری ہوگی تو تمہیں موت کا انتظار ہوگا. جیسے ایک بچہ ذہین ہے، سمجھدار بچہ ہے، اس نے پیپر کی مکمل تیاری کر لی، اب اسے ہر لمحہ انتظار رہتا ہے کہ پیپر کب آئے گا. وہ کہتا ہے کہ تاخیر نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ میں بھول جاؤں، یعنی ایسی تاخیر ہو جائے کہ مجھے بھول نہ جائے جو کچھ میں نے تیار کیا ہے، میرے سے فوراً امتحان لے لو تاکہ میں یکسو ہو جاؤں، فارغ ہو جاؤں. تو اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین.